تمہارا ایک اچھا عمل 1000 نصیحتوں سے بہتر ہے۔ اچھے بیٹے بنو، انصاف پسند بھائی، مہربان شوہر اور اچھے باپ۔ غصہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور پچھتاوے پر ختم ہوتا ہے۔ خاموش رہو یا پھر ایسے الفاظ کہو جو خاموشی سے زیادہ قیمتی ہوں۔ کامیابی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں سے آگے نکل جائیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنے کل سے بہتر ہو جائیں۔ تہجد ان لوگوں کی نماز ہے جو کامیابی چاہتے ہیں۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھو، اللہ نے نماز کو بوجھ اتارنے کا سہارا بنایا ہے۔ اگر تم دینے والے ہو تو اپنی حد جانو، لینے والوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے، لیکن یہ کاٹ لیتے ہیں اور کبھی کبھی تو اتنا گہرا زخم دیتے ہیں جو عمر بھر نہیں بھرتا۔ کامیابی کو دماغ پر اور ناکامی کو دل پر سوار مت کرو۔ نرمی وہ زبان ہے جو بہرے بھی سن لیتے ہیں اور اندھے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب لفظوں سے کسی کو فرق نہ پڑے تو وہاں خاموشی اختیار کر لینا ہی سب سے بڑی عزت نفس ہے۔ کتوں کے بھونکنے سے شیر خوف زدہ نہیں ہوتے۔ دوسروں کو جاننا عقل مندی ہے، خود کو جاننا اصل دانائی ہے۔ بولنا سیکھنے میں انسان کو 2 سال لگتے ہیں، لیکن کہاں کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی نکل جاتی ہے۔ جب غصہ آئے تو انجام کے بارے میں سوچو۔ دوسروں پر قابو پانا طاقت ہے، خود پر قابو پانا اصل قوت ہے۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہر وقت انسان غلطی کرنے کے ڈر میں جیے۔ چہرہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر الفاظ میں زہر ہو تو وہ چہرہ آہستہ آہستہ اپنی کشش کھو دیتا ہے، کیونکہ روح کی بدصورتی چھپائے نہیں چھپتی۔ اس آدمی پر اعتماد نہ کرو جس کے پاس کھونے کو کچھ نہ ہو۔ لیڈر مثال سے قیادت کرتا ہے اور زور سے نہیں۔ اس دوست پر کبھی بھروسہ نہ کرو جو تمہاری خامیوں پر خاموش رہے۔ کچھ لوگ موسم کی طرح نہیں بلکہ فصل کی طرح ہوتے ہیں، جیسے ہی مطلب نکلتا ہے کٹ جاتے ہیں۔ ہاتھ ملانے والے بہت ملیں گے مگر ہاتھ تھامنے والا کوئی ایک ہوگا۔ اپنے دشمن کو اپنی نیکی سے جلاؤ، نہ کہ اپنے غصے اور گالی سے۔ پریشانی حالات سے نہیں، خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر خیال بدل جائے تو حالات خود بخود بدل جاتے ہیں۔ دعا وہاں سے راستہ بناتی ہے جہاں سے عقل کے مطابق کوئی راستہ موجود نہیں ہوتا۔ وقت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس کام کا آغاز ہے جسے آپ پورا نہ کریں۔ کوشش کرو کہ کامیاب انسان نہ بنو بلکہ باوقار انسان بنو۔ معلومات نہیں، حکمت ڈھونڈیے۔ معلومات ماضی کا علم ہے اور حکمت مستقبل کا۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔ غرور کا قد کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، اسے سر جھکا کر ہی قبر میں جانا پڑتا ہے۔ انسان جتنا جھوٹ بولتا ہے اس کے اعصاب پر اتنا ہی بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ سچ بولنے والا ہمیشہ ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ سکون ہے جو آپ کو اپنے رب کے سامنے سجدہ کر کے ملتا ہے۔
اپنا موڈ بہتر کرنے کا بہترین طریقہ کسی اور کا موڈ بہتر کرنا ہے۔ تمہاری زندگی کوئی اور نہیں سنوارے گا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ چاہے کتنے بھی مصروف ہو، پڑھنے کے لیے وقت نکالو، ورنہ اپنی مرضی سے جاہل رہو گے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جو گالی دے، بلکہ وہ ہے جو مسکرا کر آپ کی جڑیں کاٹے۔ خدا نے چیزیں استعمال کرنے اور لوگ محبت کے لیے بنائے ہیں، مگر انسان چیزوں سے محبت اور لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ بوڑھے والدین کو اتنی اذیت دو جتنی آپ بڑھاپے میں برداشت کر سکتے ہیں۔ سچ بولنے سے شاید آپ کو زیادہ دوست نہ ملیں، مگر یہ ہمیشہ آپ کو صحیح دوست ضرور دلائے گا۔ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، زندگی خود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ کبھی کبھی خاموشی کا مطلب اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب سامنے والا آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی صفائی پیش کرے۔ انسان حالات کے بدلنے سے اتنا نہیں بدلتا جتنا نیت کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ خواہش شیطان کا ہتھیار ہے جس سے وہ انسان کو قابو کرتا ہے۔ صبر انسان کا ہتھیار ہے جس سے شیطان قابو میں آ جاتا ہے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ انسان کو اپنے کردار کی فکر اس وقت نہیں کرنی چاہیے جب لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، بلکہ اس وقت کرنی چاہیے جب وہ اکیلا ہو اور کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، لیکن ہر وقت ہر کسی کو انتظار ضرور کرواتا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ لوگ آپ کے بارے میں کتنا کم سوچتے ہیں، تو آپ ان کو متاثر کرنے کی کوشش ہی چھوڑ دیں۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ لوگوں کو تو خدا سے بھی شکایتیں ہیں۔ منزل سے زیادہ سفر کی خوبصورتی پر توجہ دیں، کیونکہ منزل پر پہنچ کر سفر ختم ہو جاتا ہے، یادیں باقی رہتی ہیں۔ کپڑے بدلنے سے کردار نہیں بدلتا، پردہ آنکھوں کا ہو یا چہرے کا، حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ کھانے پر کھانا کھانا یعنی بھوک کے بغیر کھانا قبر کھودنے کے مترادف ہے۔ اپنے لہجے میں مٹھاس رکھو، کیونکہ لفظوں کے زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک سفر ہے، اسے حسرتوں میں گزارنے کے بجائے خوبصورت یادوں کے ساتھ جینا سیکھو۔ نیند سے اچانک ڈر کر جاگ جانا روحانی پہلو پہ یہ اکثر برے خوابوں یا شیطانی اثرات کی علامات مانا جاتا ہے۔ روحانیت میں اسے حصار کی کمی یا سونے سے پہلے کے اذکار نہ کرنے سے جوڑا جاتا ہے۔ طبی پہلو یہ شدید ذہنی دباؤ، نیند کے دوران سانس میں رکاوٹ یا دماغی تھکاوٹ کی علامت ہے۔ امید ہمیشہ اللہ سے رکھو، کیونکہ انسان جب بھی دیتا ہے احسان جتاتا ہے، اور اللہ جب بھی دیتا ہے تو نواز دیتا ہے۔ بار بار موت کے خیالات آنا روحانی پہلو سے وسوسہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایمان کی آزمائش یا انسان کو نا امیدی کی طرف دھکیلنے کی ایک کیفیت ہو سکتی ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ طبی پہلو یہ ڈپریشن یا اس کی ایک قسم ہو سکتی ہے جس میں ذہن ایک ہی خوفناک خیال کو بار بار دہراتا ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، اس لیے نہیں کہ وہ اس کے حقدار ہیں،
بلکہ اس لیے کہ تمہارا دل سکون کا حقدار ہے۔ گھر میں چھپکلیوں کا بڑھ جانا روحانی پہلو، بہت سے لوگ اسے نحوست یا جادو کے اثرات سے منسوب کرتے ہیں، خاص طور پر اگر صفائی کے باوجود ان میں غیر معمولی اضافہ ہو۔ ماحولیاتی پہلو، یہ گھر میں کیڑے مکوڑوں کی کثرت یا موسم کی تبدیلی کی علامت ہے۔ چھپکلیاں وہاں آتی ہیں جہاں انہیں کھانے کو پتنگیں ملیں۔ انسان جتنا سادہ زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی سے الجھنیں اور پریشانیاں اتنی ہی کم ہوتی ہیں۔ کام کے شروع میں رکاوٹ آنا روحانی پہلو، اسے بندش یا نظر بد کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جہاں بنتے ہوئے کام آخری وقت پر بگڑ جاتے ہیں۔ عملی پہلو، یہ منصوبہ بندی کی کمی، غلط وقت کا انتخاب یا آپ کی توجہ بٹ جانے کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر یہ چاروں علامات ایک ساتھ موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اعصابی نظام اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں ہے اور آپ خوف کی کیفیت میں جی رہے ہیں۔ روحانی طور پر آپ کو سکون قلب اور حصار کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان وسوسوں سے باہر نکل سکیں۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ آج جو تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں، کل وہ تمہاری کامیابی کی مثالیں دیں گے۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، بعض اوقات یہ سامنے والے کو اس کی اوقات یاد دلانے کا بہترین طریقہ ہوتی ہے۔ صدقہ دیں، یہ ہر طرح کی بلا اور نظر بد کا بہترین علاج ہے۔ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت چلائیں، یہ منفی اثرات اور چھپکلیوں جیسے موذی جانوروں، اگر وہ روحانی وجہ سے ہوں، کو دور کرنے میں معاون ہے۔ سونے کا معمول، باوضو ہو کر اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ اگر اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان خیالات کو بدلو جو تمہیں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ ایک شخص نے دوسرے سے پوچھا، تم نے پہلا جھوٹ کب بولا؟ اس نے جواب دیا، جب میں نے کہا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ تین رشتے 3 وقتوں میں پہچانے جاتے ہیں: اولاد بڑھاپے میں، بیوی غربت میں، دوست مصیبت میں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتیں: وقت، الفاظ اور موقع۔ اس لیے وقت ضائع نہ کرو، الفاظ سوچ کر بولو اور موقع ہاتھ سے نہ جانے دو۔ جو تمہاری خوشامد کرے وہ تمہارا دشمن ہے اور جو تمہیں تمہاری خامیاں بتائے وہ تمہارا اصل دوست ہے۔ جو سوال کرتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے بیوقوف ہوتا ہے اور جو نہیں کرتا وہ ساری زندگی بیوقوف رہتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ایک ذہین انسان زندگی میں 3 چیزوں سے بچتا ہے: جوانی میں شہوت، ادھیڑ عمری میں جھگڑالو پن اور بڑھاپے میں لالچ۔ زندگی چھوٹی ہے، اسے جیو۔ محبت نایاب ہے، اسے سنبھالو۔ غصہ برا ہے، اسے چھوڑ دو۔ خوف برا ہے، اس کا سامنا کرو۔ یادیں میٹھی ہیں، انہیں سنبھالو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز گائز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔